اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج آباسی قانون شفا سن 2022 اور دیگر قوانین شفا پر مفصل اور مدلل روشنی اس لیے ڈالنے جا رہا ہوں کہ طب صابر کو کسی نے سمجھا ہی نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نام نہاد مصنفین نے بھی اندھادھند تقلید کر کے طب کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ورنہ اب تک پونڈ، تولے، ماشے، رتی وغیرہ کی بجائے جدید اور بین الاقوامی اوزان کلو گرام، گرام، ملی گرام، لیٹر اور ملی لیٹر وغیرہ ہوتے۔ میں حوالہ جات دے کر ان محسنین کی کاوشوں پر پانی پھیرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ انہی مصنفین کی غلطیوں نے ہمیں طب کی اصل حقیقت سے روشناس کرایا۔ طبی یونانی میں تحقیق کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالشکور عباسی کی تحقیق حرف آخر ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بعد بھی ایسے محققین پیدا ہوں گے کہ ان کی تحقیق کی بدولت دوا کھانے سے تو کیا، سونگھنے سے بھی انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ تجزیہ پیش کروں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج کی وضاحت کروں۔ اس کے اصول علاج میں پہلی بات علاج بالضد، یعنی گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے، خشکی کو تری سے، تری کو خشکی سے ختم کر کے یقینی شفا ہوگی۔ دوسری بات مزاج کے میں سے ایک کیفیت کو بدلنا، اور تیسری بات تحریک کے سبب کم ہونے والی خلط کو بڑھانا۔ لیکن اپنی تحقیقات و تجربات کی روشنی میں دو کیفیات اور شامل کرتا ہوں تاکہ کیفیات کی تعداد بھی 6 ہو، اور وہ ہے اندھیرا اور روشنی، یعنی روشنی کو اندھیرے سے اور اندھیرے کو روشنی سے ختم کر کے یقینی شفا ہوگی۔ یہ بات بھی صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سوزش اور آرام میں لکھی ہے، جو شاید آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس نے اس پر مزید کام نہیں کیا۔ حالانکہ جس طرح جہان اکبر یعنی کائنات کے اندر پودوں میں فوٹوسنتھسس یعنی ضیائی تعلیب کا عمل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جہان اصغر یعنی انسان کے اندر روشنی اور اندھیرے کا بڑا عمل دخل ہے، جس کی انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی آگے جا کر وضاحت کروں گا۔ مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں تجزیاتی رپورٹ کی طرف۔ عزیزان من، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر بیماریاں صرف ان ہی مزاجوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، اور انہی مزاجوں کے اندر یقینی شفا ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آج اعصابی غدی مزاج یعنی تری روشنی، جو تر گرم کے نام سے بالکل غلط چلا آ رہا ہے، کا بیک وقت دیگر 6 مزاجوں سے علاج معالجی کی صورت میں تجزیاتی رپورٹ بہت ہی لمبا ہو جائے گا، جس کا دکھی انسانیت کو خاطر خواہ پیدا نہ ہوگا۔
آج صرف اعصابی غدی مزاج کے حامل مریضوں کا علاج اعصابی عضلاتی ادویہ سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور باقی 4 مزاجوں سے بھی انشاءاللہ غلط ثابت کر کے دم لوں گا، جبکہ چھٹی ویڈیو میں ان مزاجوں میں سے کسی ایک مزاج سے اصولی، یقینی اور فطرتی علاج پیش کروں گا جو عباسی قانون شفا کے مترادف ہوگا۔ باقی عمل کرنے یا نہ کرنے میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں۔ اگر عباسی قانون شفا سن 2022 غلط ہے تو تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، میری طرح دلائل سے ثابت کرے۔ میں ایک ویڈیو میں پوری انسانیت سے اعلان معذرت کروں گا۔ محترم خواتین و حضرات، جو اطباء کرام یا شائقین طب اعصابی غدی مزاج نمبر 6 کا علاج اعصابی عضلاتی مزاج نمبر 1 کی ادویہ سے کرنے کے قائل ہیں، وہ اپنی غلطیاں نوٹ فرمائیں اور اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ دکھی انسانیت اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ جو لوگ اعصابی غدی مزاج میں تری 75% اور گرمی 25% مانتے ہیں، میں 75 اور 25% کی بجائے 80% اور 20% اس لیے مانتا ہوں کہ 75% اور 25% والے مقام مرض میں درجہ مرض ذوب کو مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ ذوب ایک فطرتی عمل ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ خیر، جو کچھ بھی ہے آگے جا کر اس کی وضاحت کروں گا۔ اعصابی غدی مزاج میں تری 75% یا 80% سب مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ باقی رہی گرمی یا روشنی 20% یا 25%، گرمی تو سب مانتے ہیں لیکن صرف میں نہیں مانتا، جو ثابت کر کے بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں مروجہ طریقہ علاج کی طرف، اور دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ اعصابی غدی مزاج کا علاج اعصابی عضلاتی ادویہ سے بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ ماننے والوں کے مطابق اعصابی غدی میں تری 75% اور گرمی 25% بتدریج بڑھتی اور گھٹتی ہے، یعنی تری 50% سے بتدریج بڑھتی اور گرمی 50% سے بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے۔ اب علاج کے طور پر اگر ایسے افراد کو اعصابی عضلاتی ادویہ دی جائیں تو کیا مریض ٹھیک ہوگا؟ کبھی نہیں، کیونکہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج کے مطابق علاج بالضد سے ہی ہوگا۔ تو کیا سردی تری کی ضد ہے؟ کیونکہ اعصابی عضلاتی میں ماننے والوں کے مطابق سردی خشکی ہے۔ اعصابی غدی مزاج کے حامل مریضوں کو اگر اعصابی عضلاتی ادویہ دی جائیں تو ان کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ جیسے تازہ پانی کو فریج میں سردی پہنچا کر برف بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح تری کے ساتھ سردی مل کر اس کے جسم کا نظام جم جائے گا اور مشکلات میں اضافہ ہوگا، جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج سے انحراف کے مترادف ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعصابی غدی مزاج کے حامل مریضوں کی گرمی یا روشنی اعصابی عضلاتی ادویہ کی خشکی بڑھائے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج اور فطرت کے منافی ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اعصابی غدی مزاج کا علاج عضلاتی اعصابی مزاج نمبر 2 سے
غلط اور بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم زندہ، صحبت باقی۔ والسلام۔